آپ کا میزبان وقار احمد خان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، یقیناً ایک مسلمان کو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہماری اکثریت جو ہے وہ نیکی کے راستے سے دور ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ حقیقتاً جو زندگی ہے، جس زندگی کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، وہ قرآن اور سنت کی روشنی کے مطابق گزارنا چاہیے۔ اب اس روشنی کو سمجھنے کے لیے یقیناً تعلیم کی ضرورت ہے، اور اس علم کو، اس تعلیم کو مسلمان پر فرض کیا گیا۔ یہاں پہ ہم بات کریں گے سرمایہ کاری کے حوالے سے، جو کہ اسلامک فائنینس ہے۔ اب یہ اسلامک فائنینس ہے کیا؟ عام طور پہ اگر ہم کہیں جنک فوڈ کے لیے جاتے ہیں تو ہم لازمی طور پہ اپنے دل کو یہاں مطمئن کرتے ہیں کہ آیا جو غذا ہم لے رہے ہیں وہ حلال ہے کہ نہیں۔ تو حقیقتاً جب ہم سرمایہ کاری، جو کہ راؤنڈ دا کلاک ہمارے ساتھ ہے، ہماری زندگیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کو اگر ہم کہیں نہ کہیں اڈاپٹ کرتے ہیں کسی بھی صورت میں، تو حقیقتاً اس کی بھی ہمیں نالج ہونی چاہیے کہ جو سرمایہ کاری ہم کر رہے ہیں وہ حلال ہے کہ نہیں۔ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج بہت ہی معتبر شخصیت، جن کو ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، محمود ارشد صاحب ہیں ہمارے ساتھ، جو کہ پاک قطر تکافل کے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جو اسلامک بینکنگ اور تکافل کی کمیٹی ہے، اس کے آپ چیئرمین بھی ہیں، اور پاکستان قدر بزنس کونسل ہے، اس کے بھی آپ چیئرمین ہیں۔ ایک بہت ہائی پروفائل شخصیت ہم نے اس لیے بلائی کہ جو آپ ناظرین کو اچھی طرح سمجھا سکے، اور آج ہم ڈٹ کے بات کر سکیں، اس گفتگو کر سکیں اس ٹاپک پہ، اس اسلامک فائنینس پہ۔ محمود ارشد صاحب، ویلکم ٹو مائی شو۔ فرسٹ آف آل سر، کیا دل کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم صرف کسی بھی چیز کے ساتھ اسلام کا لفظ لگا دیں اور اس کو مطمئن کر لیں، یا اس کی حقیقتاً پوری ہسٹری سمجھنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جزاک اللہ، آپ نے اس اپنے پروگرام میں دعوت دی اور اس انتہائی اہم موضوع پہ مجھے مدعو کیا، اور میں خود طفل مکتب ہوں، سیکھ رہا ہوں ابھی اس چیز کو، ابتدا ہے یہ، انسان کی لرننگ تو جاری رہتی ہے، اور سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا، ماں کی گود سے کبھی۔ بے شک۔ تو دیکھیے، ایک تو چیز یہ یاد رکھیے گا کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کے ہر معاملے کے لیے، ہر قسم کے تعلق کے لیے، چاہے وہ کاروباری ہو چاہے وہ ذاتی ہو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں، اور پھر اس کے بعد ہمیں جو احادیث سے سلسلہ ملتا ہے، بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور ہر چیز کا بنیادی قاعدہ قانون ہمیں بتایا گیا ہے۔ معاش جو ہے، ذریعہ معاش، معیشت، یہ ساری چیزیں ایک بہت امپورٹنٹ پلیئر ہیں کسی بھی اسلامک اسٹیٹ کا۔ اسلامک کسی بھی مملکت کی بنیاد دو چیزوں پہ ہوتی ہے، عدل اور معیشت۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا عالمگیر مذہب جو ہر چیز میں قیامت تک کے لیے ایگزیکٹلی آپ کے لیے ہدایت کے لیے آیا تھا، وہ آپ کو معیشت کے اوپر کچھ نہ بتائے؟ الحمدللہ بہت ڈیٹیل میں بڑی ہی جامع تعلیمات موجود ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اچھا، یہ اسلام کی آمد کے بعد یہ سلسلے چلے بھی، پریکٹس ہوئے، اور ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب زکوٰۃ دینے والا تو ہوتا تھا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ اسلامی نظام کی بیوٹی ہے۔ پھر ایک ڈاک ایج آتی ہے مسلمانوں کی، اور پھر ایک سودی نظام بدقسمتی سے ایگزیکٹلی رائج ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس کو ہی اڈاپٹ کرنے لگتے ہیں، اور شاید ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سہولت ہے۔ اللہ رب العزت کے کرم سے اب ماشاءاللہ اس پہ کام ہوا، اور اسلامی فائنانس کے اوپر 1975 میں پہلا بینک اسلامک بینک جو ہے وہ معاہد وجود میں آیا۔ پھر اسی طریقے تکافل کے لیے بھی 1979 میں 1979 میں پہلی تکافل کمپنی سوڈان میں بنی۔ اور آج جب ہم اسلامی موجود میں بیٹھے ہیں تو پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ الحمدللہ دنیا کا ایک بہترین اسلامی بینکنگ کا ایک ریگولیٹری فریم ورک ڈیولپ کیا جا چکا ہے، اور اسلامی بینکنگ کا شیئر 12% قریب آ چکا ہے گزشتہ 10 سالوں میں۔ تکافل کمپنیاں گرو کر رہی ہیں، تکافل ہیں، ونڈو تکافل آ گئی ہیں، ایک بہت تمام بینکوں نے اسٹارٹ کر دیا، بینکوں نے اپنی ونڈو اسلامک بینکنگ لے کے آ گئے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تو انویسٹمنٹ فنڈز ہمارے اسلامک بہت بہترین ان کی گروتھ ہے۔
اسی طریقے سے اسلامک کموڈیٹی ایکسچینج آ گئی ہے, اسلامک اسٹاک انڈیکس پہ کام ہو چکا ہے. نشاندہی اس بات کی کہ لوگوں کو اویئرنیس آتی جا رہی ہے. جی, میں جو اب آپ کی اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ ایک تو اویئرنیس پلس یہ کہ وہ جو نام لگانے سے دل کا اتنا, دیکھیں بنیادی چیز اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں ایک سگنل رکھا ہے, وہ آپ کو بتاتا رہتا ہے. کہتے ہیں دل سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے. کل یہ مفتی ہوتا ہے, منصف ہوتا ہے, گائیڈ ہوتا ہے, دوست ہوتا ہے, ہر طریقے سے وہ آپ کو, تو وہ جو ضمیر کی آواز ہے نا وہ آپ کو بتاتی ہے کہ کیا صحیح کیا غلط ہے. ساؤنڈ آف سائلنس. ایگزیکٹلی. تو اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں جو نیتوں کا کمال اور کرشمہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں نعمت دی ہے کہ انما الاعمال بالنیات, ہمارا دار و مدار نیت پر ہے. تو ایک تو چیز یہ کہ اسلامی بینکنگ صرف نام کی بینکنگ نہیں ہے, اسلامی یہ مکمل ایک نظام ہے, مختلف نظام ہے کنونشنل بینکنگ کے ساتھ. یہ باقاعدہ اگر آپ ان ڈاکیومنٹس کو پڑھیں جو کہ اسلامی بینک آپ کے ساتھ پارٹنر کرتا ہے, آپ یعنی اس پہ کسٹمر کہتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن آپ بیسکلی اس کے پارٹنر ہوتے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا معاملات آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہماری نیت کیا ہے, کیا ہم وہ قرضہ لے کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے قرضہ لے لیا, یا ہم اس سے تجارت کی نیت اس سے معاملات کر رہے ہیں. بہت خوب, بہت اچھی. یہی چیز تکافل میں ہے کہ اگر آپ اس فنڈ میں پیسہ ڈال رہے ہیں, بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ کیا کیسے مختلف ہے تکافل انشورنس سے, تو آپ یہ نیت کر کے ڈال رہے ہیں کہ وہ پیسہ آپ وقف کر رہے ہیں اس فنڈ میں جس میں ہزاروں لوگوں نے پیسے وقف کیے ہوئے, اور کل کو ان کو نقصان ہوتا ہے تو ان کو فائدہ ہوا آپ کے پیسوں سے باقی لوگوں کے پیسوں کے ساتھ, اس کی پھر نیکی ہے. وہ تکافل کا اصل جو ہے وہ روح یہی چیز ہے. لیکن یہاں آپ کو انٹرپٹ کروں گا, تکافل لفظ تکافل کو میں اور میرے ناظرین سمجھنا چاہیں گے کہ یہ ہے کیا. دیکھیں تکافل بیسیکلی یہ ایک رسک شیئرنگ کا کانسیپٹ ہے. اور کفالت سے یہ ورڈ نکلا, اور اس کے معنی اس کے مفہوم بیسیکلی یہ ہے کہ کچھ لوگ مل کے اپنا ایک پول بناتے ہیں اور ایک دوسرے کا رسک شیئر کرتے ہیں. پول اپنے کنٹریبیوشن کا ہوتا ہے. کنونشنل انشورنس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پیسہ جو آپ اپنے رسک کے لیے نکالتے ہیں کور کرنے کے لیے, وہ کسی انشورنس کمپنی کو دے دیتے ہیں آپ, اس سے آپ کا رسک ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اس پیسے کے عوض انشورنس کمپنی آپ کو ڈاکیومنٹ پہ لکھ کے دیتی ہے کہ جناب آپ کا یہ گاڑی, آپ کا گھر, آپ کی فیکٹری کورڈ ہے. کم پیسے کے عوض زیادہ پیسوں کی وہ ضمانت دے رہی ہوتی ہے ان کیس آف لاس. کوئی لاس چانسز نہیں ہوتے. نہیں, لاس تو ہر جگہ ہوتا ہے. لاس ہی کو میٹیگیٹ کر رہے ہیں آپ, بیسیکلی پیسہ دے کے آپ ذمہ داری اس انشورنس کمپنی کی دے رہے ہیں کہ جناب آپ نے میرے اس کی کیئر کرنی ہے. تکافل میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ انشورنس کمپنی کو نہیں دے رہے ہیں, وہ ایک فنڈ میں سب پیسہ ڈال رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر یہ نقصان ہوتا ہے تو اس کی مدد کی جائے. آپ سمجھیں گے آج طیبہ میں یہ بات کافی جگہ دیکھی گئی کہ آپ جب تجارتی قافلے پہ نکلتے تھے تو آپ رسک شیئر کرتے تھے, اور ایک فنڈ بن جاتا تھا کسی کو نقصان پہنچے اس کی مدد ہو جائے. اسی طریقے سے صحابی تشریف لاتے ہیں آپ سب کے پاس جو زمانہ جاہلیت میں یہودی تھے, اور ان کو بھی وہ بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وقت میں ایسا ہوتا تھا کہ قبیلے میں ایسا ہوتا تھا کہ ہم اس رسک کو شیئر کرتے تھے. کسی کی ایک فنڈ بنا لیتے تھے کہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی مدد کی جائے اس سے. تو آپ نے فرماتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ بہت چیز کو جاری رکھو. بیت المال ہمارا ایگزامپل ہے جہاں پہ رسک کو شیئر کیا جاتا تھا. تو بہت ساری ایگزامپل ہیں یہاں پہ. آج بھی ہمارے کمیونٹی بیس سسٹم میں چل رہا ہوتا ہے کہ لوگ پیسے پول کرتے ہیں کہ نقصان ہوتا ہے اس کی سے مدد کی جائے. تو وہ ایک بنیادی نظام ہے تکافل کا. بنیادی اگر آپ دیکھیں بیسک ترین سسٹم اگر آپ دیکھیں یہی تکافل ہے کہ سب پیسے مل کے پول کرتے ہیں اور کسی کی نقصان کی صورت میں اس کی مدد کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. کمپنی کا رول جو پاک قطر تکافل یا پاک کویت تکافل یا کوئی اور تکافل کمپنی, وہ مینجمنٹ کا ہوتا ہے, وہ مینج کرتی ہے اس چیز کو, اور وہ میک شور کرتی ہے کہ نقصان ہے تو اس کو طریقے سے پھر وہ انویسٹ کرتی ہے اس کو شریعہ کمپلائنٹ ایونیوز میں. کنونشنل انشورنس میں جو انکم ہوتی ہے وہ جو اس کا فنڈ ہوتا ہے, جو اس کی پریمیم ہوتا ہے, وہ سودی اکاؤنٹ پہ ڈالا جاتا ہے, جس میں ایک سود آتا ہے اور وہ پھر انڈائریکٹ ربا کا بذریعہ بنتا ہے. یہاں پہ جو انویسٹمنٹ فنڈ کی ہوتی ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے ہوتی ہے. تو اس آپریٹر کا کام, کمپنی کا کام یہ ہوتا ہے اس فنڈ کو مینیج کرے, انویسٹ کرے شریعہ کمپلائنٹ تاکہ وہ بڑھے فنڈ, ری تکافل کرے اس کا کہ کل کو بڑا لاس آ جائے, اس لاس پہ شیئرنگ پیچھے ہوتی ہے جیسے ہر انشورنس کی انشورنس ہوتی ہے, تکافل کی تکافل ہوتی ہے. تو بنیادی طور پہ ایک رسک شیئرنگ کا نظام ہے تکافل, جس میں پارٹیسپیٹ جو اس کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا پیسہ ڈالتے ہیں کہ کسی کو اگر نقصان پہنچے تو اس کی مدد کی جائے. اور انشورنس اس طریقے سے ڈفرینٹ ہے کہ یہ وہاں پہ انڈیویجول پارٹیسپینٹ جا کے انشورنس کمپنی کو رسک ٹرانسفر کر رہا ہے, یہاں پہ سب رسک اپنا شیئر کر رہے ہیں. تو شریعت میں رسک شیئرنگ کی تاکید کی گئی ہے, رسک ٹرانسفر کو حرام کرا دیا گیا ہے. اچھا سر, یہاں یہ بتائیے گا کہ اگر ہم دیکھیں کنونشنل بینکنگ کو, تو کنونشنل بینکنگ میں ہم شاید بہت زیادہ ہیبیچول تھے, تو ہمیں کچھ ٹائم درکار ہوگا اس اسلامی شریعہ کو, اسلامک بینکنگ کو سمجھنے کے لیے, ایسا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا,
دونوں میں ایک چیز ہو رہی ہے، وہ ایک پیسہ آ رہا ہے، انکم ہو رہی ہے، لیکن ایک کا طریقہ مختلف ہے، دوسرے کا طریقہ مختلف ہے. تو اسلامی بینکنگ میں بیسیکلی آؤٹ پٹ تو وہی ہے. بہت ساری ایگزامپلس دی جاتی ہیں. آپ کھانا کھانے جاتے ہیں، ابھی شروع میں آپ نے بات کی کہ کہیں جنک فوڈ لینے گئے آپ، تو آپ اگر وہ چکن آپ کھا رہے ہیں تو آپ کو چکن تو چکن ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو ذبح کرنے کا، حلال حرام اس کو وہاں پہ وہ اس کی وہ ہو رہی ہے، لیکن آؤٹ پٹ سیم ہے، گوشت سیم ہے. تو اسی طریقے سے اگر وہ پیسہ آپ بینک کے پاس جا رہے ہیں اور بینک آپ سے آپ پیسہ مانگ رہے ہیں اس سے قرضہ لینے کی صورت، بینک کہتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کہتے ہیں جی مجھے کاروبار کرنا ہے، گاڑی خریدنی ہے. اب آپ بینک آپ کو گاڑی خریدتے ہیں، آپ کرایہ دیتے ہیں، اس کو کرایہ چاہیے ہو، گھروں کو کرایہ دیتے ہیں آپ، فکس رینٹل چارج کرتے ہیں آپ یا دیتے ہیں اس کو، وہ بھی ایگزیکٹلی وہ بھی ایک آپ کے پاس فکس انکم آ رہی ہے، لیکن وہ کسی ایسٹ پہ آ رہی ہے، پیسے پہ پیسہ نہیں آ رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا معاملات ڈفرینٹ ہے اس میں. اسلامک بینک بیسیکلی آپ کا کاروباری پارٹنر ہوتا ہے، وہ آپ کی ضرورت کو پوچھتا ہے، اماؤنٹ جب آپ بتاتے ہیں اس کو، اس ضرورت کو پورا کرتا ہے وہ ایز اے پارٹنر. اور جو لوگ اس کو اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرانے آ رہے ہیں ان کو بھی یہ معاملات نہیں ہوتے کہ آپ پیسہ دیتا پیسہ لے جائیں، ان سے مداربہ اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے. اچھا، یہاں مارک اپ یہاں کہاں کھڑا ہوتا ہے اس معاملے میں؟ کنونشنل بینکنگ میں جس طرح مارک اپ ہوتا ہے وہ اس میں آپ کے یہاں کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ دیکھیے میں اس کو اس طریقے سے لوں، ایک بڑا کامن کوشچن ہوتا ہے کہ جناب کنونشنل بینک بھی مارک اپ لے رہا ہے، کائبور پلس جو بھی ان کا وہ ہوتا ہے، اور اسلامک بینک بھی لے رہا ہے. بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن ایکچولی فرق وہی بات آ گئی کہ معاملہ ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ میں اگر اکاؤنٹ کھلانا چاہتا ہوں بینک کے پاس، کنونشنل بینک کے پاس، تو میں اس کو پیسہ رکھواتا ہوں، بینک مجھے کہتا ہے جی میں اتنے % آپ کو اس پہ سود دوں گا. آگے وہ پیسہ فکس ریشو ہوتی ہے، فکس پرسنٹیج پہ، آگے وہ پیسہ کسی اور کو دے دیتا ہے. 10% مجھے کمٹ کرتا ہے، 20% پہ آگے دیتا ہے، 10% خود رکھتا ہے، مجھے دیتا ہے. یہ کنونشنل بینکنگ کا نظام ہے. اسلامک بینکنگ میں کیا ہو رہا ہے کہ پیسے رکھوانے جاؤں گا تو وہ مجھے مداربہ اکاؤنٹ کھولے گا، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور وہ کہے گا اوکے لیٹس بی اے پارٹنر، لیٹس بی پارٹنر اینڈ لیٹس انویسٹ دس اماؤنٹ ان سم بزنس. آپ اس کے پاس آئیں گے گاڑی لینے کے لیے، تو میرے پیسے سے اپنی ایکسپرٹیز کو استعمال کرتے ہوئے گاڑی خریدے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کو رینٹ پہ دے دے گا وہ. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جو آپ نے کنونشنل کی ذریعے 20% دینا تھا آپ نے اس کو سود، وہی آپ کرائے کی مد دیں گے، اور مجھے جو اس نے سود دینا تھا وہ کرائے میں سے حصہ مجھے دے دے گا. ہم دونوں پارٹنر ہو گئے، آپ کی گاڑی کو یہ بزنس کی ٹرانزیکشن ہو گئی ہے. ایسے اگر ہم مرابہ کر رہے ہیں، آپ کو سامان چاہیے جناب، امپورٹ کرنا ہے، منگوانا ہے، وہ جو چکن کا گوشت تھا، وہ جس کا آؤٹ کم جو ہمیں حاصل ہوا گوشت کی صورت میں، وہ سلاٹرنگ جب ہو رہی تھی اس کی، تو وہ ہم بیسیکلی حلال اور حرام تو طریقہ کار کا اختلاف. ایگزیکٹلی آپ نے اللہ کا نام لے کے ذبح کیا، وہ حلال ہو گیا. سر میں ٹیکنیکل کوشچن کرتا ہوں آپ سے. جی، زکوٰۃ کے پیسوں سے مدرسہ چل رہا ہے، جو معلم پڑھا رہا ہے اس پہ تو زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی. یہاں ان کو بھی تو تنخواہیں ملتی ہوں گی، اس کا بھی تو کوئی شرعی ہیلا ہوتا ہوگا، ایسا ہی ہے؟ آپ کس کی بینکرز کی بات کر رہے ہیں؟ میں ایک انسٹیٹیوٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جو ڈونیشن پہ چل رہا ہوتا ہے. جی جی. تو وہاں پہ بھی تو ہم اس کو کہیں نہ کہیں حلال کرتے ہوں گے، اس پیسے کو جو سیلریز دیتے ہوں گے ان معلم کو یا ٹیچرز کو اس کی مد میں، ایسا ہی ہے نا سلسلہ. تو آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے، اور حقیقت ویورز کی بھی آتی ہوگی کہ طریقہ کار جو ہے اسلام آپ کو طریقہ کار سکھاتا ہے، یعنی آپ حرام کاری سے بچیں اور کس چیز کو آپ حلال طریقے سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہاں تھوڑا سا آپ سمجھتے ہیں علم دین کی کمی ہے کچھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک آئی تھنک یہ وقت کا ایک سمجھ لیجئے کہ ایک تقاضا تھا کہ یہ آبویس تھا، یہ ہونا تھا کہ لوگوں میں اویئرنیس، کیونکہ دیکھیے 50 سال سے 60 سال سے ملک میں سودی نظام چل رہا تھا. اب جب ٹرانزیشن فیز میں آ رہے ہیں تو آپ کو وقت تو لگے گا، لیکن ماشاءاللہ بہت کام ہو رہا ہے. اسلامی بینک بھی کام کر رہے ہیں، ریگولیٹر بہت سیریس ہے، اسٹیٹ بینک کا بڑا کلیدی کردار ہے اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے. بہت زبردست قسم کی کیمپین انہوں نے تمام بینکوں کے ساتھ مل کے لانچ کی، دل کا اطمینان. ایگزیکٹلی. تو یہ گورنمنٹ سیریس ہے. ملیشیا میں جیسے آپ دیکھیے کہ وہاں پہ گورنمنٹ کی سیریسنس ہے جو آج اسلامی بینک وہاں پہنچی، اور لوگوں بس یہ سمجھنا چاہیے کہ بظاہر اگر دو چیزیں ایک جیسی نظر آ رہی ہیں تو اس پہ ایک ہی ان کا جو پروسیس ہے وہ دیکھنا چاہیے. وہ ایک ہی اپلائی نہیں ہوتا اس کے اوپر. وہ پروسیس جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی وہ بتاتا ہے کہ کچھ حلال ہے یا حرام ہے. اور بینکنگ کے معاملات میں یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کسی جگہ گئے جہاں پہ مسجد نہیں تھی، مسلمان تھے وہاں پہ، لیکن کچھ پہنچے وہاں پہ اب نماز پڑھنی تھی ان کو. سر ہم یہاں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے. ناظرین، یہاں ہماری بہت ہی انفارمیٹیو ڈسکشن چل رہی ہے محمود ارشد صاحب سے. آپ کہیں نہ جائیے گا، یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. محمود ارشد صاحب کے ساتھ ہماری بہت ہی دلچسپ ڈسکشن چل رہی ہے اور بہت ہی معلوماتی پروگرام ہے. حقیقتاً ہمیں سمجھنا چاہیے اور یہ پلیٹ فارم ہم نے جو آپ کو مہیا کیا ہوا ہے یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے جس کی دور حاضر میں ضرورت ہے. سر مسجد کا واقعہ ہمارا چل رہا تھا. میں ایکچولی بتا رہا تھا کہ جو کہا جاتا ہے کہ جی بینکنگ یہی ہے, اسلامک بھی وہی ہے, کنونشنل اسلامک کان یہاں سے پکڑو یہاں سے پکڑو. دیکھیے اس کی ایسی مثال لیجئے کہ ایک کس جگہ پہ جہاں پہ مسجد نہیں تھی, مسلمان موجود تھے, پہنچے تو نماز پڑھنی تھی, ظاہر ہے نماز ایگزیکٹلی. تو وہاں انہوں نے رجوع کیا وہاں کی حکومت سے کہ بھائی ہمیں جگہ چاہیے مسجد کے لیے. تو انہوں نے کہا مسجد تو نہیں ہے, نہ بنا سکتے تھے چلی, تو فلاں فلاں جگہ پہ کوئی مندر ہے وہ دیکھ لو. تو وہاں پہنچے جہاں پہ عمارت میں, تو مندر تھا واقعی میں وہ. اور اس کی پھر مندر میں نماز کیسے ہو, تو پھر مفتیان سے رجوع کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو مورتیاں ہٹا دو, گھنٹیاں ہٹا دو, بھرپور طریقے سے صفائی کا اہتمام کر لو, اذان سے نماز پڑھ لو. اور وہ نماز ہو گئی. اور آہستہ آہستہ اس مندر کو مسجد میں کنورٹ کیا جائے, جو مسجد کا ایک نقشہ ہوتا ہے. بالکل. تو یہ سمجھ لیجیے ایسے ہی کام یہاں پہ ہو رہا ہے. سر ہمارے یہاں آپ دیکھیں جو ہم جس میں ایک چیز میں کنکلوڈ کر لوں کہ ایک کنونشنل بینکنگ کے نظام میں اسلامک بینکنگ کو لے کے آ رہے ہیں. تو اسلامک بینکنگ بیسیکلی از ریزلٹ آف کریکٹنگ میجر ان پاکستان. خرافات ختم کرتی جا رہی ہے. آپ نے ایگزیکٹلی اسی چیز کو اٹھایا. آپ نے کہا کیا کیا معاملات تھے جو غیر شرعی تھے, اس کو ریموو کیا. اس کانٹریکٹ کو دیکھا جو کسٹمر کا بینک کے ساتھ ہوتا تھا, اس کو شریعہ کمپلائنٹ کیا کہ کیسے یہ معاملہ تجارت کا ہو سکتا ہے. اور پھر آپ نے اس کریکٹیو میجر کے تحت ایک نظام کو کھڑا کیا آپ نے کہ جس کے تھرو معاملات اسلامی بینکنگ چلے. اب ایک انوویٹو میجر پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ واقعی میں ایک نئے سرے سے ایک مسجد بنائی جا رہی ہے جس پہ ماشاءاللہ اسٹیٹ بینک کا پورا ایک شریعہ گورننس فریم ورک ہے جس کے انڈر ایک شریعہ بورڈ کام کر رہے ہیں. شریعہ بورڈ کے اندر بینکس کے شریعہ بورڈز ہیں, بینکس کے شریعہ بورڈ کے انڈر ان کی ٹیم ہے, اس کو چیئرمین لیڈ کر رہا ہے, اس کے ایڈوائزرز ہیں اس کے. تو یہ ایک بہت ہی مربوط, بہت ہی منظم نظام جو ہے اس وقت ان پلیس ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. جو کہ اس وقت دنیا کا بہترین ریگولیٹری فریم ورک ہے. سر میں یہاں پوچھنا چاہوں گا جو فیڈریشن کی کمیٹی ہے اسلامک بینکنگ اور تکافل پہ, کیوں ضرورت پیش آئی اس کمیٹی کی, اور ہمیں اب تک جو یہ آپ نے ماشاءاللہ بہت کام کیا, پچھلے سال بھی آپ نے اس پہ کام کیا, کیا ریزلٹس اچیو ہوئے اس پلیٹ فارم سے؟ دیکھیے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو بزنس کمیٹی کی ایک سپریم باڈی ہے. تمام ٹریڈ باڈیز, تمام چیمبرز اس کے پارٹ ہیں, ممبرز ہیں. تو یہاں پہ ایگزیکٹلی مدر آف چیمبرز ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ان کی ایک ہر سیکٹر پہ اسپیشلائز کمیٹی ہوتی ہے. تو جب میں نے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر جوائن کی, ان کی CSR کمیٹی میں مجھے انوائٹ کیا گیا. میں کراچی یونیورسٹی کی ایک الومنائی کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. تو سوال کس ایئر میں سر آپ نے کیا؟ یہ آئی جوائن دیم ان 2009. اوکے. تو اس کے بعد پھر جو اسٹرکچر دیکھا میں نے ریئلائز کیا یار یہاں تو بینکنگ کی کمیٹی موجود ہے, انشورنس کی الگ کمیٹی موجود ہے, بٹ اسلامک فائنانس سچ امپورٹنٹ سبجیکٹ, اس پہ ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. تو پھر اللہ کے حکم سے وہ چیز فلوٹ کی گئی اور ماشاءاللہ بڑی خوشی بھی دیکھ کے کہ جو وہاں کے حضرات ہیں ان کے دل میں بھی ایک چیز تھی, اللہ نے ڈالی اور اس طریقے سے اس کمیٹی کی ابتدا ہوئی. اور پچھلا سال واقعی میں جو آپ نے ذکر کیا ماشاءاللہ بہت شاندار گزرا, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیم کے ساتھ ساتھ جو قیادت تھی اس کی بھی ولنگنس, سپورٹ بالکل یہی ہے. اور ان کی جو موٹیویشن انہوں نے دی, جس میں میاں محمد ادریس صاحب تھے ہمارے بالکل ایکس پریزیڈنٹ, پھر جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قابل ستائش کردار ایسے منیر صاحب کا رہا پوری اس ریوائول کے پروسیس میں, تو وہ ماشاءاللہ کلیدی تھا. تو اس کی وجہ سے کافی سلسلے جاری رہے اور اس سال بھی جاری ہیں. تو بیسیکلی ایک مقصد ہے, ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کام کر رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کے دماغ میں جو اس قسم کی ایمبیگوٹیز ہیں, جو ان کو اب تک اویئرنیس نہیں پہنچ سکی ہے اسلامک فائنانس کے حوالے سے, چاہے وہ بینکنگ ہو, تکافل ہو, انویسٹمنٹ فنڈز ہو, یا جو بھی باقی انسٹرومنٹس ہیں, سکوکس ہیں, اس کو کلیئر کیا جائے. تو ہم بیسیکلی اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے ملٹیپل اس کے ہماری ٹیکٹیکل وہ چل رہی ہیں انیشیٹیوز اینڈ اسٹریٹجیز.
تو سیشنز بھی ہو رہے ہیں, مختلف پروگرامز چل رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ اگلے ہفتے مفتی منیب الرحمان صاحب کو ہم دعوت دے رہے ہیں. سر یہاں یہ بہت اچھی چیز مجھے نظر آئی کہ جتنے بھی ہمارے پاس اسلامک بینکنگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی بینکس ہیں انہوں نے اپنا ایک شریعہ بورڈ بنایا ہوا ہے, تشکیل دیا ہوا ہے, اور مختلف مکاتب فکر کے جو مفتیان کرام ہیں ان کے فتوے موجود ہیں. ٹھیک ہے, اور میرے خیال میں یہ ایک اوتھینٹیکیشن ہے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں شاید کسی کو یقین نہ آتا ہو, لیکن جب ایک علم دین کا مفتی جس کے پاس ماشاءاللہ سند ہے فتویٰ دینے کی, جب وہ ایک بات کرتا ہو تو شاید ہمیں پھر وہ بھی کرنا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کردار ہے یہ بہت موضوع ثابت ہوا اس پیغام کو پہنچانے کے لیے, اویئرنیس؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ مفتیان کرام کا ماشاءاللہ, اور جیسے آپ نے کہا کہ مختلف فکر سے تعلق سے والے ہمارے اسکالرز جو ہیں, ان کا تو آپ سمجھ لیجیے کہ اہم ترین کام تھا کہ انہوں نے ہمارے سامنے وہ چیزیں رکھی. اب مفتیان کرام کا ہمارے معاشرے میں بحیثیت مسلمان ایک بہت اہم ترین رول ہے ان کا, صحیح ہے نا, کیونکہ وہ جب کہتے تو ہم اس کو منوان فالو کرتے ہیں اس چیز کو, اور وہ کہتے ظاہر ایسے نہیں ہیں, ان کے پاس پوری ایک ریسرچ ہوتی ہے اس کی. اور ہمارے جو حضرات ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے جیسے شیخ تقی عثمانی صاحب ہو گئے اور باقی ہستیاں ہیں, زندگیاں لگا دی انہوں نے اس کام کے لیے. ان کے پاس شرعی دلائل موجود ہیں. جی, اور تو اب ہم بحیثیت مسلمان, جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بیمار پڑتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اور ڈاکٹر جو کچھ کہتا ہے ہم ان فالو کرتے ہیں اس کو. آپ نے ماشاء اللہ بہترین اسٹوڈیو یہاں بنایا, ساری مشینری لائے, آپ نے کسی نہ کسی ایکسپرٹ سے آپ نے گائیڈنس لی ہوگی اور کسی سے فیڈ بیک لی ہوگی, بھائی اس وقت جدید ترین کیمرہ میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں, یہ ایک نہیں 3 کیمرے رکھے ہوئے ہیں, یہ کیمرے کس کمپنی سے آئے کس سے, تو آپ نے کچھ ایکسپرٹس کے اوپینین لیے ہوں گے اور پھر اس کو آنکھ بند کر کے آپ نے فالو کیا. اگر یہ کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب سم تھنگ اس کی اسپیشلٹی ایگزیکٹلی. حکومت ہماری کراچی میں پل بنا رہی ہے, بھی میں گیا لاہور, وہاں پہ دیکھا جناب ایک اور ٹرین کا پروجیکٹ بڑی تیزی سے بن رہا ہے, تو اس کے لیے باقاعدہ کنسلٹنٹ اپوائنٹ ہوا ہے جو اچھا خاصا معقول معاوضہ لے رہا ہے, اور وہ بتا رہا ہے کہ اس کو کیسے دیر پا بنایا جائے. ایگزیکٹلی. تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو, جب وہ کچھ کہتا ہے تو ہم اس کو مانوان اس کو فالو کرتے ہیں. تو جب تمام زندگی کے باقی آپ شعبے میں چیز کر رہے ہیں, تو کیوں نہیں دین میں جو لوگ آپ کو کہیں تو وہاں پہ پھر ہمیں ان کو ان فالو کرنا چاہیے, جس بھی آپ جس کو فالو کر رہے ہیں. تو پھر وہ دین میں جیسے مکمل داخل ہو جاؤ, تو پھر جا کے کانسیپٹ کوئی بتا رہا ہے آپ کو, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ بھرپور طریقے سے اس کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں. ایسی ان حضرات کی کنٹریبیوشن ہے. بعد میں پاکستان میں یہ انٹروڈیوس ہوا اسلامک بینکنگ اور تکافل کا نظام. اگر ہم ایز کمپیئر ٹو مڈل ایسٹ کرتے ہیں تو کیا آپ ڈفرینشیٹ کریں گے, وہاں کیا ہے اس طرح کے معاملے کی اویئرنیس کیسی ہے لوگوں میں, اور ہم اب جو اویئر ہو رہے ہیں کتنا فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے اویئرنیس تو اس وقت آپ نے اسپیسیفک کیا اس کو اسلامک ورلڈ کے ساتھ. جی جی, اس میں ہم حلال لے لیتے ہیں, حلال فوڈ ہے, بالکل حلال فوڈ ہے, لیکن کاسمیٹک ہے, بہت میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اس وقت نہ صرف اسلامک دنیا, جی سی سی کی بات کی آپ نے, یا فارس لے لیں آپ, آسین بلاک میں جو اسلامی ملک انڈونیشیا, ملیشیا, برنائی, ساؤتھ ایشیا میں پاکستان, بنگلہ دیش ہے, اس وقت دنیا میں جہاں مسلمان حکومتیں نہیں ہیں, مسلمان ممالک نہیں ہیں, وہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے. اور ابھی آپ کو ہے تو کہ رشیا میں ایک آزان سمٹ کے موقع مجھے دعوت نامہ آیا کہ وہاں پہ ایک پروگرام میں اسپیچ تھی اور ایک پینل ڈسکشن تھی, تو وہاں پہ وہ اسلامک بینکنگ کا سیشن ہو رہا ہے رشیا میں, اور وہاں کا سب سے بڑا بینک جو ہے اس وقت وہ اسلامک بینکنگ انٹروڈیوس کرنا جا رہا ہے. پہلا بینک لانچ ہو چکا ہے وہاں پہ. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں پورے کنورجنس ہو جائیں گے اسلامک؟ بالکل یہی ہے ہمارا بہت ساری چیزیں اسلامی معاشرے کی اس وقت غیر اسلامی جو معاشرے نے اٹھا لی ہیں, بہت ساری ویلیوز ہماری اس وقت وہ کیری کر رہے ہیں. اس کا اندازہ جب ہوتا ہے جب آپ وہاں جاتے ہیں اس معاشروں میں, اور آپ لوگوں کا برداشت, لوگوں کا صبر, لوگوں کا کوآپریشن ایک دوسرے سے, لوگوں کا اخلاق, کتنا بڑا ڈومین ہے ہمارا, ایگزیکٹلی حقوق العباد کا جو جس طریقے سے ہر چیز, بالکل. تو جب آپ ایگزیکٹلی, تو اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ آپ کے جو اسلامی معاشی نظام کی خصوصیات تھیں وہ بھی اڈاپٹ کرنے جا رہے ہوں گے, کیونکہ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہی نظام ہے جس کی بقا ہے, اور یہی وہ نظام ہے جس نے فنا نہیں ہونا. تو اب اس وجہ سے نہ صرف اسلامی ممالک بلکہ بہت بڑی بڑی غیر اسلامی معیشتیں ہیں جو اس وقت اسلامی معاشی نظام کو اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں. بڑی خوبصورت بات کرنا یہاں چاہوں گا کہ آج بڑے بڑے ایئر کنڈیشن ہالز کے اندر بڑے بڑے ممالک کے سربراہان بیٹھ کے وے آؤٹ نکال رہے ہوتے ہیں, مسائل کے حل نکال رہے ہوتے ہیں, اور یہ بات میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے 1400 سال پہلے مدینے کی چٹائی پہ بیٹھ کے فرما دی کہ زکوٰۃ دو. ایسا ہی ہے سر. اور آپ دیکھیں زکوٰۃ کتنا خوبصورت نظام ہے اسلام کا کہ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں
کتنے لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں. میں نے ایک زکوٰۃ نکالی, ایک فقیر کو دی, وہ بھاگا بھاگا گیا, اس نے آٹا خریدا, اس کی جیب سے پیسہ نکل کے کریانے والے کی دکان کے پاس آیا, اس کے بعد اس نے جہاں سے سامان اٹھانا تھا, یعنی ایک پیسہ جو میری جیب سے نکلا, ایک ضرورت پوری ہوئی, وہ الٹیمیٹلی چلتا چلا جا رہا ہے اور کتنے لوگوں کی ضروریات پوری کرتا جا رہا ہے. میرے خیال میں اس پہ انہوں نے ریسرچ کی ہوئی, جس طرح قرآن ریسرچ سینٹر امریکہ میں قائم ہے, یہ چیزیں انہوں نے سیکھنی, شاید ہم سے زیادہ سیکھ کے اڈاپٹ کرنی, ہم پیچھے رہ گئے ان چیزوں میں. نہیں, بالکل آپ سے کہہ رہے تھے کہ ہم تو بحیثیت مسلمان ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں برکت, ہمارا ایک نظریاتی شریعت میں ہی نجات ہے, ایگزیکٹلی نجات بھی ہے, برکت بھی ہے, اور ہمارا ایک نظریاتی پہلو ہوتا ہے ایسی چیزوں کو دیکھنے کا, جو چیز بھی ہمارے پاس ریلیجس اس میں آتی ہے. تو ہمارا تو ایمان ہے کہ بھائی ایمان کا حصہ ہے کہ جو چیز شریعت نے بتائی ہمیں قرآن حدیث میں, اس میں برکت فلاح ہے صبح قیامت تک اور آگے بھی انشاءاللہ کی زندگی میں بھی. لیکن یہ جو مغرب آ رہا ہے اس طرف, وہ تو ظاہر نہ ایمان ہے نہ وہ نظریاتی سوچ ہے, وہ پریکٹیکلی اس کو دیکھ کے لاجیکل ان کے جو اسٹینڈرڈز ہیں اس پہ پرکھ کے اس کے آؤٹ کمز ایگزیکٹلی اس کے ٹیسٹ کر کے باقاعدہ اب وہ اڈاپٹ کرنے آ رہے ہیں اس کو. تو یعنی کہ اب وہ اغیار بھی جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہی ہے فلاح اس کے اندر, اور ہم ابھی اس میں پڑے ہوئے کہ کہانی یہاں سے پکڑو یہاں سے پکڑو. تو یہ بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جیسے اس وقت حلال, اچھی بات ہے کہ آئیں سب نظام ہی یہی چلنا ہے انشاءاللہ, لیکن جیسے حلال فوڈز کی آپ کیٹیگری میں دیکھیے کہ آپ آج غیر مسلم ممالک کے سب سے ایکسپورٹس ہیں اور ہم ان سے امپورٹ کر رہے ہیں سامان سارا. اسی طریقے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہی جو ہے وہ آ کے ہمیں بتا رہے ہوں کہ جی ماڈرن طریقے سے کیسے اسلامک فائنانس کو کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں اباؤٹ ٹائم کہ لوگ اس کو سیکھیں, اڈاپٹ کریں, پروموٹ کریں, ہمیں زیادہ بہتر ایگزیکٹلی. اور ہمیں اس کو یہ ایسی جگہ ہے کہ جس میں اس وقت الحمدللہ ہم دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں. ناظرین, بہت ہی انفارمیٹو گفتگو کا سلسلہ محمود ارشد صاحب سے یہاں جاری رہے گا. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سر, آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں وہاں باقاعدہ اس سبجیکٹ کو انڈکٹ کر لینا چاہیے, اسلامک فائنینس پڑھانا چاہیے, ڈپلوماز ہونے چاہیے, مطلب پرائیویٹ سیکٹر تو بہت آگے ہے کافی معاملات میں, چاہے وہ ٹریول سے ریلیٹڈ ہوں, دوسرے کورسز ہوں. آپ سمجھتے ہیں وقت کی ضرورت ہے؟ نہیں, بڑا آپ کا آئی مسٹ اپریشیٹ, بڑا زبردست سوال کیا آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسلامی بینکنگ کے حوالے سے کچھ یونیورسٹیز کام شروع کر دیا انہوں نے, ایم بی ایز آفر کیے جا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف اسلامی بینکنگ یا اسلامی معیشت کی تعلیم ان کامرس کے اسٹوڈنٹس تک ہی محدود نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہر شخص نے آ کے معاشرے کا حصہ بننا ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ کیمسٹ ہو, چاہے وہ وکیل ہو. معاملات ہر ایک نے کرنے ہیں, ہر ایک نے پیسہ کمانا ہے, ہر ایک نے پیسہ اپنے حلال پہ خرچ کرنا ہے, ہر ایک نے انویسٹمنٹ کرنی ہے آگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ان بزنس اسکولس بلکہ جتنی بھی ہماری بڑی جامعات ہیں وہاں پہ اگر ان کے سائنس کی ڈسپلن میں انجینئرنگ ہے, میڈیکل ہے, وہاں پہ اگر وہ اس کو کور کورس کا پارٹ نہیں بنا سکتے تو جیسے ایگزیکٹلی جیسے اردو پڑھائی جاتی ہے, جیسے انگلش پڑھائی جاتی ہے, جیسے پاکستان اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہے پروفیشنل لیول کے اوپر شروع کے سیمسٹرز میں, ایسے ہی یا تو شروع میں اسلامی فائنانس کے اوپر ایک کورس ہو مختصر سا اویئرنیس کی حد تک, یا پھر جب وہ گریجویٹنگ بیچ جب لاسٹ سیمسٹر میں ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو ایک کورس کرایا جائے کہ جناب اسے بتایا جائے ان کو کہ یہ اسلامی جو ہے وہ معیشت کی بنیادیں کیا ہیں, اسلامک بینکنگ کیا ہوتی ہے. ایک انیشل اسٹیج پہ اور مشورہ دیتا ہوں کہ جب ہم ارکان اسلام پڑھا رہے ہوتے ہیں اور اس میں جب ہم زکوٰۃ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم کچھ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں ایسی تعلیمات جو ہمیں حلال سے ریلیٹڈ ہو. یہ آپ نے بڑی میں نے اس سے آگے کی بات کی جہاں تک میں نے بات کو چھوڑا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی, اور مجھے بھی میری سوچ کو نئی جہت ملی آپ کی بات سن کے, کہ یونیورسٹیز یہ جو زکوٰۃ اور یہ ساری چیزیں جو ارکان اسلام کے بارے میں ہمیں اسکول لیول سے تعلیم دی جاتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سود کے حوالے سے بھی اسی وقت آپ اپنے تاکہ آپ کی بیس مضبوط اس وقت سمجھ میں آئے کہ سود کیا ہے, پیسے پہ پیسہ سود ہے, اور بھی جو اس کے بنیادی طریقے سے جو اس کو انتہائی عام سادہ لفظوں میں جیسے اس کو کمیونیکیٹ کیا جائے, یہ بہترین سجیشن ہے. بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول, آپ کے دور میں تو
ایسا تھا کہ اعلان جنگ ہو جاتی بے شک. سود کے حوالے سے. آپ کا اتنا اسٹرانگ جو ہے زکوٰۃ کے حوالے سے انہوں نے وہ کہا ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو ہم نے شاید بہت مائنر لے لیا. ایسا ہے. لیکن اویئرنیس کے حوالے سے آپ کے بہت بہترین سجیشن ہے, بلکہ اس میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ اس کو بھی وہ ریز کیجئے کہ اس سود کے خلاف, سود کی کیا قسمیں ہیں, کیوں سود کس معاملات میں ہوتا ہے, اور پھر اسلامی بینکنگ کیا ہے. اس کی بالکل بنیادی طور پہ ایک تعلیم میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسکول کے کریکولم کا حصہ ہونی چاہیے. آپ کیا دیکھتے ہیں ان فیوچر, کیا چیلنجز دیکھتے ہیں اگر ہم اس سبجیکٹ کو آگے لے کے جاتے ہیں؟ اور ماشاءاللہ کام آپ کر رہے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے, اور لوگ بھی کر رہے ہیں. چیلنجز کیا ہیں؟ دیکھیے, اگر چیلنجز تو بہت ہیں. اگر ہم اسلامی پوری اس وقت فائنینشیل سیکٹر کی بات کرتے ہیں, چاہے بینکنگ ہو, چاہے تکافل ہو, اور دیکھیے ایک چیز میں نے آپ کو عرض کری کہ جو اسلامی بینکنگ ہوتی ہے وہ ایک نیچر کا کاروباری معاملہ ہوتا ہے بینک کا اور کسٹمر کا, چاہے وہ پیسہ دینے والا کسٹمر ہو یا جو پیسہ لینے والا کسٹمر ہو. لیکن ظاہر ہے ٹینجیبل چیزوں کی ایکسٹ بیک کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے ساری کی ساری. میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ہمارا جو اس وقت لیگل انوائرمنٹ ہے, کیونکہ جب آپ کاروبار کرتے ہیں کسی سے تو بہت ساری شرائط ہوتی ہیں جو آپ نے اس کے ساتھ ایگزیکٹلی دیکھنی ہوتی ہیں, اور کل کو اگر وہ کوئی شرط پوری نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے ایک لیگل میکینزم ہونا چاہیے کہ کیسے جو جائز ہے, جو صحیح ہے اس کو اس کا انصاف ملے, اور جس نے کوئی غلطی کری اس کے اندر تو اس کی کمپنسیشن وہ دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ماحول مزید بڑھانے کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو, ریگولیٹر کو بھی اس حد تک سوچنا چاہیے کہ کیوں آج بینکس, اسلامی بینک صرف اس شخص کو قرضہ دیتے ہیں جس کے پاس پہلے سے پیسہ ہوتا ہے یا کوئی کاروبار کر رہا ہوتا ہے. کیوں نہیں میرا ڈرائیور, آپ کا چوکیدار یا وہ گارڈ جس نے ابھی مجھے ویلکم کیا آپ کے اس اسٹوڈیو میں آنے سے پہلے, وہ کیوں اس بینکنگ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا؟ وہ تو شاید جا بھی نہیں سکتا, وہ انٹر نہیں ہو سکتا وہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں ان عوامل کو دیکھنا ہوگا کہ اصل میں سمجھتا ہوں چیلنج یہی ہے کہ جو فائنینشیل جو انکلوژن ہے ہمارے یہاں اس کا ریٹ بہت کم ہے اس وقت, اور اس وقت اسٹیٹ بینک کافی سیریسلی اس چیز پہ کام کر رہا ہے. کچھ کمیٹیز بنی ہے, مجھے بھی انہوں نے شامل کیا ہے کسی اس میں. سر مطمئن ہیں جو گورنمنٹس کے انیشیٹو ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ اگر آپ 10 سالوں میں دیکھیں تو یہ 2-3 سالوں میں بڑا بیسٹ ایرا گزرا ہے. جتنا کام اس لاسٹ 2-3 سالوں میں ہوا, پاس میں بھی ہو رہا تھا, بٹ اس کی جو پیس تھی تھوڑا وہ کم تھی. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف اسٹیٹ بینک کے یہ اس کے کاندھے پہ ذمہ داریاں ڈالنے سے معاملہ نہیں بنے گا. یہ پورا ایک حکومت وقت کو اس وقت سمجھتا ہوں جتنے بھی فیصلہ ساز ادارے ہیں, چاہے وہ ایگزیکٹلی جتنے بھی اسلام آباد میں ہماری جو حکومت کی اصل مشینری ہے, بیسیکلی وہاں پہ اس چیز کو سمجھانے کی ضرورت ہے, اور سمجھایا جا رہا ہے, وہ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں, اس کا رزلٹ بھی آ رہا ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں اس کی جو ایک جو پیس ہے اس کو تھوڑا سا اور تیز کرنے کی ضرورت ہے. کس طرح کیا جائے, کیا سجیشنز ہیں, اس پیس کو کس طرح تیز کریں؟ دیکھیے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایکسیلریٹ کس طرح کیا جائے. ابتدا اوپر سے ہوگی, ٹھیک ہے, اور جو قانونی پہلو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک سب سے بڑی گورنمنٹ کو میں سب سے بڑی سپورٹ جو گورنمنٹ مزید کر سکتی ہے وہ یہ کہ اس وقت گورنمنٹ کے ہاتھ میں بہت بڑا ایک ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے, اور بڑے بڑے میگا پروجیکٹس آپ دیکھ رہے ہوتے ہوں گے اس وقت کراچی سے خیبر ہر جگہ تعمیراتی کام ہو رہا ہے, کہیں موٹر وے بن رہا ہے تو کہیں پائپ لائن ڈل رہی ہے, تو کہیں بجلی گھر بن رہے ہیں, تو ایک بڑی ایک اسٹرانگ اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے الحمدللہ. تو اور اس کا پیس بڑھتا جا رہا ہے. پھر سی پیک کا جو آپ ایک جس کو ہم بار بار یہ لفظ سننے کو ملتا ہے کہ وہ گیم چینجر, تو وہ گیم چینجر بیسیکلی اگر وہ صرف وہ اکنامک اس میں ٹرم میں نہیں ہو, اگر وہ اسلامک فائنانس کے بعد گیم چینجر ہے تو کیا بات ہے, وہ صحیح ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ جتنی بھی میجر فنڈنگز ہو رہی ہیں اس میں یہ کنڈیشن لگا دی جائے کہ سب سے پہلے جو اس کا رول ہوگا وہ اسلامی بینکنگ کو دیا جائے گا, کہ وہ اس کو شرعی طریقے سے پہلے اس کو معاملات کرے. پھر اگر ان کی کیپیسٹی سے جو چیز بچتی ہے اس کو موقع دیا جائے پھر کنونشنل بینکوں کو, اور یہ ماڈل ہم نے دیکھا ملیشیا میں بہت کامیاب رہا ہے. تو اس لیول کی جب پیٹرنج ملے گی تو آپ دیکھیں گے خود بخود اسلامی بینک گرو کرے گی. جب وہ گرو کرے گی, وہ ارننگ ہوگی تو وہ امیونس پہ بھی خرچ کریں گے, وہ اور ایریاز میں جائیں گے. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو اصل بینک کا کام ہے کہ لوگوں کی یعنی کہ اس سے کاروباری معاملہ کرنا اور پھر لوگوں کی زندگی میں چینج لانا, کہ کل کو ایک اگر عام آدمی کوئی ایسا ایک ٹائر پنکچر والا شاید وہ سائیکل کی شاپ کھول لے, سائیکل کی شاپ سے موٹر سائیکل کی شاپ پہ آ جائے, موٹر سائیکل سے وہ گاڑی کا شو روم کھول لے. اگر 10 سال میں کوئی کسی اسلامک بینک سے لگتا ہے اس کی اس طریقے چینج آتا ہے اس کی لائف اسٹائل بزنس, تو میں سمجھتا ہوں پھر میں کہوں گا کہ آج ہماری بینکنگ کامیاب ہو گئی, اسلامک بینکنگ. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا عرصہ لگے گا ہمیں ان چیزوں کو اچیو کرتے ہوئے؟ دیکھیے
وقت تو بہت اس میں کوئی جو اشارے مل رہے ہیں. یہاں آپ نے سراہا اسٹیٹ بینک کے کردار کو, گورنمنٹ نے انیشیٹیوز لے وہ بھی آپ نے سراہائے. اچھا, اب جو ہماری دوسری بزنس آئیڈینٹیٹیز ہیں, آپ کی فیڈریشن ہے اور دوسرے ادارے ہیں, سب کام کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں اسی تسلسل سے اگر کام ہوتا رہے جس طرح ہو رہا ہے, تمام بینکس اب اسلامک کر رہے ہیں, آنے والے وقت میں کچھ بینکس تو پورے کنورجن کرنے جا رہے ہیں اسلامک حوالے سے, کیا سمجھتے ہیں کتنا عرصہ درکار ہے ہم اس میسج کو اور دیکھیں 2020 تک کا اسٹیٹ بینک نے جو ٹارگیٹ دیا ہے وہ تقریباً 20% کا ہے کہ وہ اس موجودہ 11-12% کے شیئر کو 20% تک لے کے جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, میرا گمان یہ ہے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ وہ 2020 سے پہلے یا 20. سر سمجھتے ہیں اس کو ملٹی ڈائمینشنس ہو, جس طرح ہم نے ابھی بات کی یونیورسٹیز اپنا کردار ادا کریں, جو ہمارے پاس بینکنگ سیکٹر ہے وہ اپنا کردار ادا کرے, ظاہر بات ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرے اور صحیح طرح اویئرنیس دے اس کو, ان پروگرامز کو. آپ سمجھتے ہیں کہ ملٹی ڈائمینشن دیکھیں اس میں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ابھی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ تو ہو گیا گورنمنٹ اور ریگولیٹر کا کام, لیکن بھائی سے تو بزنس مین, بھائی سے انڈیویجول, ایک تو چیز ہم بھی سوچ لیں کہ ہم پہ واجب ہے یہ جاننا اور جاننے کے لیے کوشش کرنا. جب کوشش کرنے رب العزت آپ کو اس کا ذرا دے گا کہ آپ کو جانیں گے بھی آپ کہ اسلامی شرعی طریقہ کیا ہے پیسے انویسٹ کرنے کا, پیسے سے کاروبار کرنے کا, یہ ہر شخص جان لے کہ اس پہ واجب ہے جاننا. اچھا سر, میں یہاں پہ ایک سچی بات کہوں اگر آپ کی اجازت ہو. جی. اب ہمارے پاس ہم آ جاتے ہیں, دیکھیں گورنمنٹ کے اپنے معاملات ہیں اور ایسا جو اپرچونٹیز انسانوں کو, ہمارے سٹیزنز کو, عوام کو مل رہی ہوتی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر دے رہا ہے, ٹھیک ہے, جاب اپرچونٹیز ہیں جتنی ہیں. اب پوری کمپنیز کھڑی ہوئی ہیں سود پہ. یہ سمجھتے نہیں آپ کے جو مالکان ہیں بڑی بڑی کمپنیز کے, جن کے پاس ورک فورس ہے, جن کے پاس ہزاروں کے حساب سے ملازمین ہیں, کتنی آرگنائزیشنز تو ایسی ہیں جو تنخواہیں سود سے دے رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی اڈاپٹ کرنی چاہیے اس پالیسی کو, بحیثیت مسلمان وہ بھی. دیکھیں بس میں وہی جو شروع میں ہم نے پروگرام شروع کیا تھا, ہم نے ایک بات کی تھی کہ اندر سے جو آواز آتی ہے, ساؤنڈ آف سائلنس, بس وہ دیکھ لیں جو ادارے سود پہ چل رہے ہیں کتنے ذہنی طور پہ وہ مطمئن ہے, کتنا خوشحال ہے, کتنا وہ ذاتی سماجی ویری گڈ معاشی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. بالکل, وہ بھی اشارے مل رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نالائق ہیں کہ ہم نہیں اس پہ وہ کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو صرف یہ دیکھ لیں کہ وہ کیا وہاں ملا ہے, جس چیز کو اعلان جنگ کہہ دیا کہ اللہ رب العزت اور قرآن مجید میں, اور درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا حقیقت ہے. تو سر اس سے بچنے کے لیے وہ ریئلٹی چیک یہی ہے, آپ دیکھیں کہ وہ اور سود کو نکالیں. آج میں الحمدللہ شاہد ہوں ایسے لوگوں کا, ایسے بزنس مین, ایسے اداروں کا کہ جب انہوں نے سوچا اور سود سے جان چھڑائی تو ایسی برکتیں آئیں ان کے کام میں, اور ماشاءاللہ ان کی زندگی میں اللہ نے برکت دی, ان کے خاندان اہل و عیال میں بھی بڑی خوشیاں آئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ میل جول بڑھا. تو ہم یہ سود صرف بزنس کو ڈیمیج نہیں کر رہا ہوتا, بہت ساری چیزوں پہ اس کے معاملات پہ بڑا افیکٹ پڑا ہوتا ہے اس کا, اور آج انہیں جان چھڑائی ہے اس سے, اور آج خوشحالی ان کے جو ہے وہ چاروں طرف ہے. اچھا صاحب, میں نے کافی مرتبہ تعاون کا نام سنا. اس آرگنائزیشن کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں, آپ ڈائریکٹر ہیں اس کے, اور ایک بہت ہی کلیدی کردار ادا کر رہی ہے یہ آرگنائزیشن, اور خصوصاً اسلامک فائنینس اور تکافل کے حوالے سے اویئرنیس اور کنسلٹنسی پرووائڈ کر رہی ہے. آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں کہ ہے کیا اسکوپ آف ورک اور آپ کا کیا ٹارگیٹ ہے. دیکھیے تعاون بیسیکلی ایک چیز جو بھی ہم نے بیچ میں ڈسکس بھی کری پروگرام کے اندر کہ ماشاءاللہ پاکستان کا ایک جو اسلامی بینکنگ کا نظام ہے اس وقت دنیا میں بہترین ہے, کنسیپچولی بھی. جو ہم نے جو کام کیا, ہمارے جو پرنسپلز ہیں, ہمارے حقوق کا جو ماڈل ہے, جو بھی آپ, اور گورنمنٹ کی گلوبلی ریکگنائز ہوا ہے. ایگزیکٹلی. اب انفارچونیٹلی اس کو ہم مارکیٹ نہیں کر سکے دنیا بھر میں. انڈیویجول کیپیسٹی میں لوگ کر رہے ہیں, کچھ ادارے کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, ہیٹس آف ٹو دیم, ماشاءاللہ بڑے ایفرٹس ہیں ان کے. لیکن جس طریقے سے چاروں طرف اپرچونیٹیز آپ کے ایگزسٹ کر رہی ہیں اس وقت, چاہے وہ انڈونیشیا بھی آپ کے ٹرینڈ کو فالو کر رہا ہے, سری لنکا میں اس پہ کام شروع ہو گیا ہے, رشیا میں پہلا اسلامی بینک لانچ ہو چکا ہے, وہاں کا سب سے بڑا بینک, جو دنیا کا سب سے بڑا بینک ہے اس وقت, وہ اسلامی بینکنگ کی طرف جا رہا ہے. یہ کل کی نیوز ہے یہ, بہت خوب. اور کل انہوں نے ڈیسیجن لیا کہ ہم یہ جا رہے ہیں اسلامک بینکنگ کے اوپر, اور تاجکستان سے اس کا پائلٹ پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے. سنگاپور, تھائی لینڈ, فلپینز, یہاں پہ ریگولیٹری فریم ورک ڈیزائن ہو چکا ہے کہ کیسے اسلامک بینک کو پروموٹ کیا جائے. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا, لیکن یہاں پہ اسٹیٹ اون کوئی 100% ڈیڈیکیٹ اسلامک بینک نہیں ہے. تھائی لینڈ نے وہاں پہ اسلامک بینک آف تھائی لینڈ بنایا جو کہ غیر مسلم ملک ہے. اچھا, اب
یہی چیز امریکہ میں ہو رہی ہے، افریقہ میں ہو رہی ہے، یورپ میں ہو رہی ہے. ڈیوڈ کیمرون یہ کہتے ہیں ورلڈ اکنامک فورم کی اپنی پریزیڈنشیل ایڈریس میں، جو کہ ان کا ایک پرائم منسٹر ہے وہاں کے، کہ وی وانٹ یو کے ٹو بی نمبر 1 سپلائر آف اسلامک فائنینشیل سروس ٹو دا ورلڈ. لیڈر دیکھ رہے ہیں ایسی اسپیک اس وقت سب سے بڑی ٹرانزیکشن اسلامک بینکنگ کی وہاں ہو رہی ہیں. تو سمجھ میں یہ آیا کہ یار اس وقت تو، اور اچھا پھر اللہ رب العزت نے جو آپ کو شخصیات یہاں نوازی ہیں آپ پہ ماشاء اللہ، تقی اسماعیلی صاحب اور جو ان کے متقین ہیں، اور جو مفتی منیر صاحب بھی بڑا کام کر رہے ہیں اس پہ، مفتیان اکرام ہمارے ماشاء اللہ. تو اب اس کو ایک مارکیٹ کرنے کے لیے اس اپنے ماڈل کو ایک یہ پلیٹ فارم ہے. اس وقت ہم مختلف ممالک میں